کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ بہت آج شکریہ. آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ رنگ لائی ہیں. کیا آج ایسا ہوا؟ دیکھیں آج آئین کی بہت بڑی جیت ہے اور شاید یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ کیونکہ کورٹ نے معاملے کو سنجیدگی سے اتنی سیریسنس سے دیکھا ہے اور پرپیٹریٹرز کی صحیح نشاندہی کی تھی کہ آج انہیں ایف آئی آر میں فرحاد کو سامنے لانا پڑا اور اب انشاءاللہ ان کی ہم بیل ادھر سے کروا کے انہیں واپس لائیں گے، گھر لائیں گے انشاءاللہ. اور ہم بہت خوش ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بحیثیت وکیل اس طرح بہت کم ہوتا ہے پاکستان کی عدالتوں میں کہ ہم ادھر کیس کرتے ہیں اور ہم جیتتے ہیں وہ کیس اس طرح کا. تو ہم بہت خوش ہیں، فیملی بہت خوش ہے، اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو آر کورٹس اور ہم کورٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایف آئی آر کی کیا تفصیل ہے جو احمد فرحاد جی ایف آئی آر کی آپ کو ایف آئی آر کی تفصیل یہ ہے کہ احمد فرحاد پہ الزام ہے، یہ ایف آئی آر 58 اور 24 ہے. ان پہ الزام ہے کہ انہیں ایک چیک پوسٹ پہ پولیس نے روکا. 29/4 کی ایف آئی آر ہے، یہ ڈیٹ بھی بہت ضروری ہے. انہیں 29/5 کو انہیں روکا پولیس نے 8 بجے دن اور ان سے آئی ڈی کارڈ مانگا. انہوں نے آئی ڈی کارڈ نہیں دیا اور بدتمیزی ہوئی تو انہیں 186 کی کارروائی کرتے ہوئے اریسٹ کر لیا جو کہ بیلیبل آفینس ہے. So madam, you think that there should be a restriction on the media when they are reporting? نہیں، نو ریسٹرکشن، اور وہ آج واضح طور پر بات ہو بھی گئی ہے. میر صاحب نے بھی اپنی ایمیکس بریف دی ہے. سو نو ریسٹرکشنز. اینڈ دا ریزن یہ کیس اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ کسی ڈیل سے نہیں بلکہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ساری چیز ہوئی ہے. اس سے بہت سی فیملیز کی حوصلہ افزائی ہوگی. لیکن وہ سوال تو میڈم ابھی تک پچھنا ہے جو پچھلی سماعت میں پوچھے گئے تھے، اور یہی بات عدالت نے آج کی ہے کہ جو پچھلی سماعت پہ کویشچنز فریم ہوئے تھے ان کے جواب آنے ہوں گے کسی اور کیس میں. اور آج ایک اور ہمارا کنیکٹڈ میٹر اس کے ساتھ تھا. محمد ریاض جو پٹیشنر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. عبدالصبور پلمبر ہیں بائی پروفیشن. ان کے ہمیں لگتا ہے سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے انہیں بھی اٹھایا گیا. تو ان کا بھی آج کیس لگا ہوا تھا. اس میں آئی جی صاحب کو پرسنلی کہا گیا کہ وہ تفتیش کو دیکھیں اور اس میں اب ہم جو نیکسٹ ڈیٹ ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کارروائی ہوگی. اس رویے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ 8-10 دن بندہ غائب رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں جی اس کو جو موجود بھی نہیں تھا کشمیر میں کہ جی وہاں چیک پوسٹ پہ روکا ہے اور اس کے بعد یہ اسے بدتمیزی کر دی اور اٹھا کے ہم نے تھانے میں پھینک دیا. یہی دکھاتا ہے کہ جب آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے اور جب آپ اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں ان کی غلط پالیسیز پر اور آپ اسٹینڈ فرم کرتے ہیں، جس طرح پٹیشنر رہی تھی بہت مشکلات کے باوجود. بٹ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے دس از ٹرو کہ وہ ٹائم آپ کو کبھی واپس نہیں مل سکتا اور اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ ریاست کو اس وجہ سے بھی اس پالیسی پر نظر ثانی عدالت سے کوئی اس بارے میں آپ لوگ درخواست کریں گے؟ جی ابھی تو کیونکہ ہیبیس میں جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ریکوری ہو جاتی ہے تو پروسیجر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسپوز آف ہو جاتی ہے. لیکن ابھی جب فرحاد سے ہم کنفرمیشن لیں گے وہ باہر آئے گا تو پھر یہ پٹیشن انشاءاللہ ڈسپوز آف ہوگی. میڈم ایک اور پرسیپشن ہے کہ جو بندہ اٹھا لیا جاتا ہے اس کی ریٹنگ بڑی ہائی ہو جاتی ہے اینڈ ہی بیکم پاپولر ان دا کنٹری، ناٹ ان دا کنٹری بٹ آل اوور دا ورلڈ. واٹ ڈو یو ٹیک آن دیٹ؟ تو اچھا ہے نا کہ اگر کسی کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کا کیس پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہو، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے اٹھایا اور کیوں اٹھایا. تھینک یو میڈم. تھینک یو میڈم. کرن صاحب میں اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے 8-10 دن 15 دن مہینہ مجھے غائب رکھتا ہے اور کوئی محسن اختر کیانی جیسا جج مجبور کرتا ان کو اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں ناکے پہ دوسرے کسی صوبے میں کسی شہر میں اس نے پولیس والوں سے بدتمیزی کی تھی، آئی ڈی کارڈ نہیں دکھایا تھا تو اس پہ یہ مقدمہ درج ہے تو یہ وہاں پہ ہے. یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے؟ مطلب اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے کہ اتنے دھڑلے کے ساتھ یہ بات عدالت میں کر دی جاتی ہے آ کے پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اور وفاقی وزیر قانون کھڑا ہو کے وہاں پہ بتاتا ہے کہ جی اداروں کی قربانیاں بہت ساری ہیں تو ان کی آڑ جو ہے لے کر وہ یہ ثابت کرتا ہے یا جواز بخشتا ہے کہ جی یہ جو کچھ ہوا یہ اس کو درگزر کر دیں. یہ بالکل غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایف آئی آر درج ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کو یہاں گھر سے اغوا کیا گیا، اس کی ایویڈنس موجود ہے، گاڑیاں موجود ہیں. پھر اتنے کروڑوں روپے لگا کے سیف سٹی بلینز روپے خرچ ہوئے ہیں سیف سٹی بنانے پہ، لیکن آج تک ان کی گاڑیاں کسی کیمرے میں نہیں آتی، گاڑیوں کے نمبر کسی کیمرے میں نہیں آتے. آ جاتے ہیں تو وہ ٹریس ریکگنائز نہیں کیے جاتے. ہمارے پاس ایک ادارہ ہے مسمات نادرہ جس کا بھی یہی کام ہے. مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا، اس کے اندر ان اغوا کنندگان کے چہرے موجود تھے، وہ بھیجے گئے. نادرہ نے کام تو میچ ہی نہیں کر سکتے، بند کر دیں نادرہ کو. اگر نادرہ یہ بھی کام نہیں کر سکتا، شہریوں کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان اداروں کی جن کے اوپر اربوں روپے ہم خرچ کر رہے ہیں. اور یہ جب ہم نے یہ کہہ دیا ایف آئی آر تو قانوناً اس ایف آئی آر کی تحقیق ہونی چاہیے تھی. پھر متعلقہ ادارے کے ایک افسر نے باقاعدہ ان کی فیملی کو میسج بھیجا کہ آپ اگر ریٹ واپس لے لیں ہم ان کو رہا کر دیں گے.
اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم رٹ دائر کر دیتے ہیں واپسی کی. انہوں نے رٹ دائر کی واپسی کی, سی ایم دائر ہوئی کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں. تو کہا گیا کہ نہیں ابھی یہ کافی نہیں ہے, جب اس پہ فیصلہ آ جائے گا اور عدالت سے نپٹا دے گی آپ کی رٹ پھر رہا کریں گے. وہ ریکارڈ ہم نے کورٹ میں پیش کیا جس کے اوپر سیکٹر کمانڈر کو طلب کیا گیا. تو اس کے بعد تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا کہ جی وہاں سے برآمد ہو گیا. بھائی یہاں سے پولیس نے کیا کارروائی کی, اور یہ میں تمام سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرمی رولز اینڈ ریگولیشن میں آرمی کے پاس کوئی پرویلیج نہیں ہے. اینی FIR رجسٹرز اگینسٹ اینی آرمی افسر ہی از ٹو اپیئر بیفور دی پولیس. SHO کے پاس اس نے آنا ہے, چاہے اس کا رینک, چاہے وہ فوج کا جرنیل بھی ہے, اس کو وہاں آنا ہے اور انویسٹیگیشن میں شریک ہونا ہے, اور اس کے بعد وہ کلیئر کرے گا کہ آپ جا سکتے ہیں. اور آرمی کو انسٹرکشن ہے اسی رول ریگولیشن میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ دی انٹائر آرمی ول اسسٹ دی پولیس فار انویسٹیگیشن آف دیٹ پرپز. یہ تو لیکن ریٹن باتیں ہیں نا, آئین کے اندر تو میں بڑا عرض کچھ کر رہا لکھا ہوں ہوا کہ ہے. اگر آپ ان پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی ریسپیکٹ ہی نہیں ہوگی. ہم تو چاہتے ہیں یہ اداروں کی ہم عزت کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں قوم بھی عزت کرتی ہے, لیکن وہ عزت کب برقرار رہے گی جب یہ قانون کے دائرے میں کام نہیں, کرے. لیکن جس طرح یہ ننگا جھوٹ بول دیا جاتا ہے یہ عدالت میں, بالکل کوئی مٹھائی پوچھتا سے ہی نہیں جھوٹ ہے بولا ان اور سے. کہا جی وہاں بندہ برآمد ہو گیا, اور عدالت ایسے تو ظاہر ہے میکسیکن مافیا بھی نہیں شاید کرتا ہوگا. جس طرح یہ بڑی دکھ کی بات ہے, ایک کیس نہیں ہے, ہر کیس میں. ایک اور کیس تھا جس میں مجھے قاضی فائزی صاحب نے سپریم کورٹ میں پوچھا کہ کیا اب بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. میں کہا جی آج صبح بھی میں ایک ریٹ دائر کر کے آیا ہوں, بندے کو اٹھایا گیا. اس پر پھر انہیں اٹارنی جنرل کو بلایا, اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر آئی ایشور ان دی کورٹ ان فیوچر نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا, دوسرے دن ہی اس کو بھی کوئی غالباً گجر خان کے کسی پولیس اسٹیشن میں پیش کیا گیا کہ اس کے پاس آئیڈینٹی ڈاکومنٹ نہیں تھے, تو ہم نے پکڑا ہے, تو پھر اس کی بیل ہوگی, گھر آ گیا. اس کے بعد پھر بندے اٹھا لیے گئے. ہاں, لیکن بات یہ ہے, ہم لوگوں سے یہ کہوں گا, میں تمام لوگوں سے, کہ جب بھی کوئی آدمی لاپتہ ہو وہ امیڈیٹ ہائی کورٹ سے رجوع کرے, جو بھی ہائی کورٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی اعلیٰ عدالتیں ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ سکھ کا سانس لے رہے ہیں. اگر یہ عدالتیں بھی, اب اس لیے تو ہم پارلیمان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت کو پہچانیں اور عدالتوں پر اٹیک نہ کریں, نئے ججز کے ساتھ اپنے آپ کو سنگنلائز کرنے کی کوشش کریں. آپ کا اپنا مقام ہے, ہم آپ کی بھی عزت کرتے ہیں, عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں. اگر آج عدالتوں کو آپ بے عزت استفا کریں گے تو کل آپ کے ساتھ جب کوئی حادثہ پیش آیا تو پھر کوئی آپ کی مدد سر, آپ اس ادارے کا حصہ رہ چکے ہیں, جی. مطلب ظاہر ہے آپ کی ٹریننگ ہوئی ہوگی, ایک ٹائم آپ نے گزارا ان لوگوں کے ساتھ. اگر اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں کچھ تو پتہ ہوگا نا. یہ مائنڈ سیٹ دراصل پرویز مشرف کے دور سے شروع ہوا, اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے پہلی بات تو یاد رکھیے گا, پہلے تو آرمی کے کو اریسٹ کرنے کا اختیار ہی نہیں, ابھی بھی اختیار نہیں. آرمی کسی سویلین کو اریسٹ کر ہی نہیں سکتی. نیشنل انٹرسٹ کے نام پر کسی MII سے کسی کے پاس اختیار ہی نہیں اریسٹ کرنے کا. جہاں تک اریسٹ کرنے کا طریقہ کار ہے, وہ تو کوئی شہری بھی کسی کو اریسٹ کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا, CRPC کے تحت میں ایک شہری ہوں, مجھے پتہ چلے فلاں آدمی یہ جرم کر رہا ہے, یہ اس نے جرم کیا ہوا ہے, I have a power and authority to arrest that person. لیکن میں انویسٹیگیٹ نہیں, مجھے پکڑ کے فوراً پولیس کو اطلاع دینی ہے کہ ہم نے ایک مجرم پکڑا ہے جی. اس سے زیادہ میرا اختیار, وہ اختیار ان کا بھی ہے, یہ کسی کو بھی پکڑیں. اور سیکرٹ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ they will immediately hand over to police. وہ انویسٹیگیٹ کریں گے, ان کا میٹر ہے. یہ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ کا تو بندہ ہی نہیں. وہ تو پولیس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پولیس. اور یہی تو ٹریجڈی ہو گئی نا کہ ہم نے اداروں کو کھلا چھوڑ دیا کہ جو وہ مرضی کریں, اور نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ سب کچھ کیا گیا. اور انہوں نے جنگ لڑ لی ہے تو اس لیے اب ان کو اجازت ہے. اور ایوب خان نے یہ کیا کہ وہ آرمی ایکٹ کے اندر 21D کی ترمیم لے کر آ گیا کہ آرمی کسی کا ٹرائل بھی کر سکتی ہے, جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اس پہ بڑے آرٹیکل لکھوایا گیا کہ پوری دنیا میں ٹرائل ہو رہے ہیں, حالانکہ ٹوٹل نان سینس ہے. دنیا کے کسی ملک میں سویلین کا ٹرائل آرمی کر ہی نہیں سکتی, اسرائیل اور انڈیا میں بھی نہیں ہوتا. یہ ہم نے بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا, اور پھر اس پہ ایوب خان بھی عمل نہیں کر سکا, لیکن یحییٰ خان نے عمل کیا, لوگ اریسٹ کیے گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آدھا ملک ہم گنوا بیٹھے. اس کے بعد اس کو پھر شروع کیا ضیاء الحق صاحب کے دور میں, احمد فراز کو گرفتار کیا گیا ایک نظم کہنے پہ, اور ظاہر ہے اس کے اوپر پھر جسٹس افضل سصاحب نے لاہور نوٹس لیا, انہوں نے کہا جی اس کو پیش کریں. پہلے تو آرمی نے پیش نہیں کیا, پھر آرمی کا جو افسر تھے کرنل اکرم صاحب, ان کو پیش کیا گیا, اور ان کو سوال جج صاحب نے پوچھا, وہ اس ججمنٹ میں موجود ہے وہ کوشچن. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پاس چارج شیٹ ہے, اس کو کیا چارج, انہوں نے کہا جی ابھی تو آپ نے چارج شیٹ ہی نہیں بنائی. انہوں نے کہا آپ کے پاس چارج شیٹ ہی نہیں اور آپ ایک بندے کو پکڑے پھرتے ہیں. انہوں نے کہا امیڈیٹ ریلیز ہم. ان کو اسی وقت ریاض کرنا پڑا. اسی طرح ایک اور خاتون تھیں, شہرت بخاری ایک شاعر تھے, ان کی اہلیہ کو پکڑا گیا لاہور سے, اس کو بھی ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا کہ اریسٹ از ایلیگل, یو کین ناٹ اریسٹ اینی سویلین. اس کے بعد ضیاء صاحب کے دور میں کسی سویلین کو اریسٹ نہیں کیا گیا. جب پرویز مشرف آ گئے تو اس نے ملک کے آئین کا بیڑا غرق نہیں کیا, اس میں ملک کی تقریباً میں کہتا ہوں بنیادیں ہلا دیں. بالکل. اس نے ٹیررزم کے نام پہ, یہ کوئی دہشت گردی نہیں تھی,
فار دی ڈالر سے کی براڈ دہشت گردی ان دس کنٹری. بالکل، مدرسوں کے بچے اٹھائے. مشرف سے پہلے ایک بھی خودکش دھماکہ نہیں ہوا. بالکل. مشرف سے پہلے کمپلیٹ پیس تھا اور اکانومی گرو کر رہی تھی. اس نے آ کے پورا ملک کا سٹرکچر تباہ کیا, ہمیں اس سٹیج پر پہنچا دیا کہ دھماکے ہوئے, 80,000 کے قریب لوگ جانوں سے گئے, جس میں آرمی کے لوگ بھی تھے. پوری جو فوج تھی جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا, مشرف کے ذریعے انہوں نے اس کو فاٹا وانٹا پہ لانچ کیا اور اس کی بھی تباہی کر دی. آج بھی دی آرمی از بلیڈنگ بیکاز آف دی پالیسیز آف مشرف. somebody should withdraw دی ریوزٹ دی پالیسیز, ان پالیسیز کو ختم کریں. اس نے کہا کہ بس لوگوں کو اٹھاؤ اور بیان دے دو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں خود آرمی میں تھا اس وقت جب 5 سرونگ آفسرز کو اٹھایا گیا اور میں عدالت میں پیش ہوا. جسٹس مولوی انوار الحق صاحب تھے پنڈیوں نے مجھے کہا جی آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے. میں کہا سر جنہوں نے اٹھایا وہ ایفیڈیوٹ دیں گے. آئی ول ناٹ گیو اینی ایفیڈیوٹ. مجھے کہا میں کوئی ایفیڈیوٹ نہیں دوں گا, مجھے پتہ ہے کہ جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے. نتیجتاً پھر ان کو بلایا گیا اور پھر مجھے تو ہٹا دیا گیا وہاں سے. لیکن میں اور بھی افسر ہیں اس وقت آرمی میں بے شمار جنہوں نے کہا جی ہم کوئی جھوٹا ایفیڈیوٹ نہیں دیں گے, کوئی نہیں دیں گے. اس کیس میں بھی آپ دیکھ لیں جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم ایفیڈیوٹ نہیں دیں گے, کوئی اور حل نکالیں. تو حل یہ پولیس کے ذریعے نکالا گیا کہ اس کو وہاں پیش کر دیا جائے. میں کہتا ہوں یہ سٹیج کیوں آئی اتنے دن تک, یہ کیوں یہ سلسلہ چلتا رہا؟ پہلے دن ہی ہو جانا چاہیے تھا. اگر آپ نے پہلے دن ہی ان کو پولیس کے حوالے کر دیتے, اسی پولیس کے حوالے کر دیتے اسلام آباد کی کہ جی وہاں سے پکڑے گئے ہیں, تو مسئلے اب دیکھیں نا نیا ایشو کھڑا کیا گیا کشمیر میں. اب ان کو یہ نہیں پتہ اس کے کتنے ریپرکشن ہوں گے. کشمیر میں لوگ جائیں گے اس پولیس اسٹیشن میں, اس کورٹ میں جائیں گے, ایک اس موومنٹ کو, ایک نئی جو پاکستان کے خلاف وہاں ایک موومنٹ کچھ لوگ چلا رہے ہیں, اس کو ایک اور ملے گی کہ یار یہ ہو رہا ہے, بندہ اسلام آباد سے پکڑا جاتا ہے, برآمد یہاں سے ہوتا ہے. یہ تو ادھر ہی کول ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا. ان کی فیملی کے گھر بھیج دیتے, بتا دیتے جی ہی ہیز کم بیک, دیٹس آل. مسئلہ ہی ختم ہو جاتا, آج ڈسپوز آف ہو جاتی ریٹ. ابھی اس کا مطلب ہے ریٹ ابھی وہاں سے پھر آئے گا آرڈر, وہ بھی پتہ چلے گا کیا ہے, FIR کیسے بنی, وہاں تک کیسے پہنچا. پہلی بات ہے اسلام آباد سے نکل کے ایک شہری وہاں پہنچا کہ ویئر از یور سیکورٹی, کہاں ہے آپ کی سیکورٹی جس پہ آپ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. اس کو اب یہ سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جی.